اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے کسی کے انتقال پر کیا کرنا چاہیے، جنازے میں شریک ہونے کی کیا فضیلت ہے، یہ بات بتائی گئی تھی۔ آج اسلام کا ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس آدمی پر جسے حیثیت ہو اس پر زکوٰۃ فرض کیا گیا۔ خرچ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہے صدقات، یعنی کبھی بھی آپ کسی بھی ضرورت مند کی مدد کریں تو یہ صدقات، اور اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ دوسرا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دیا ہے، مثلا کسی کے پاس پیسہ ہے، خرچ ہونے کے بعد 1 سال کے بعد جو بچتا ہے اس پر 1 سال گزرنا، اس پر آپ کو زکوٰۃ ہے۔ آپ کا خرچ اور آمدنی دونوں برابر ہے، آپ کو جتنا آ رہا ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں بچ رہا ہے تو آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی بچنا اور اس پر 1 سال گزرنا۔ ایسے ہی زیور اگر آپ کے پاس ہے، 80 پر 5 گرام سے زیادہ سونا اگر آپ کے پاس ہے، 1 ماشا بھی 1 گرام بھی اگر بڑھ گیا تو پورے میں سے دینا۔ بعض لوگ کیا ہے ایک نیا شروع کریں، آپ کے پاس کتنا ہے 85 مائنس کر دو، نکال ڈالو، باقی میں زکوٰۃ دو۔ نہیں، اگر آپ کے پاس 84 گرام ہے زکوٰۃ نہیں ہے، 85 سے 1 گرام بھی اگر بڑھ گیا تو پورے پر زکوٰۃ دینا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سونے کے لیے آپ کیسے زکوٰۃ دیں گے؟ بہتر ہے کہ آج دیکھیے سونے کی کیا قیمت چل رہی ہے، کیسا گرام چل رہا ہے، تو آپ کے پاس کتنے گرام ہیں پورا حساب کر لیجئے۔ 1 لاکھ روپے کو 2500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ 100 روپے ہو تو 2.5 روپے کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ پیسہ آپ کا ضرورت جانے کے بعد جو پیسہ آپ کے پاس بچتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھا ہے، اور اسی طریقے سے استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ استعمال کر رہی ہیں، آپ کا گھر ہے یا گھر کا کرایہ آتا ہے آپ کے اخراجات کے لیے پورا ہو رہا ہے تو اس پر گویا زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر زکوٰۃ ہر سال دینا ضروری ہے، ایک بات یاد رکھو، ہر سال۔ اللہ کے رسول اللہ یہ نہیں بولا گئے سال دیے تو اس سال نہیں دینا، ویسی بات نہیں ہے، ہر سال آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے ان سے آپ نے لڑنے کا اعلان کیا، یہ نہیں بولے گئے سال جو زکوٰۃ دیے وہ لوگ ہٹ جاؤ، جو زکوٰۃ نہیں دیے وہ سامنے آؤ، نہیں بولے، بلکہ سب سے آپ نے مقابلہ کیا۔ یا سیدھی بات میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں جو چیز آپ کے پاس ضرورت کے بعد بچے گی اس میں سے گویا آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اور پیسہ وغیرہ ہے تو 1 سال گزرنا، 1 سال مثال کے طور پہ یہ سال آپ کے پاس پیسہ 1000 روپے ہے، 1 سال تک وہ بچ کے رہا تو 1000 میں سے زکوٰۃ دیں گے۔ 8 مہینے تک وہ پیسہ تھا، 9 مہینے تک تھا، 1 مہینے میں آپ کو خرچ آ گیا، چلے گیا تو زکوٰۃ آپ پر نہیں۔ یہاں پہ دیکھیے ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں عمل کروں تو جنت میں جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ اس کے بعد زکوٰۃ یہ فرض ہے، اگر کوئی آدمی نہیں دے رہا ہے تو کل قیامت میں اسے سزا دی جائے گی، وہی مال اس کے لیے سانپ اور بچھو بن کر اسے کاٹتا رہے گا اور اسے ڈستا رہے گا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے، اب اللہ کے راستے میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ و خیرات سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، شیطان لوگوں کو ڈراتا ہے۔ شیطان ارے دیتے رہے تو کیا کریں گے بھئی، پورا ختم ہو گیا تو کیا کریں گے، نہیں۔ الشیطان یعیدکم، شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور اللہ تمہیں معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ کبھی بھی یاد رکھو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ہے وہ تو جس پر ہے
اس پر فرض ہے، یہ عام نہیں۔ صدقہ وہ خیرات ہے، جتنا آپ دیں گے اتنا آپ کو ثواب ہوگا۔ یہ صدقات وغیرہ کے بارے میں بعد میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو اب یہاں پہ یہ اللہ کے راستے میں دینے میں مال کم نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کرتے، کھانے میں کورونا کو نہیں بولتے، پینے میں نہیں بولتے، وش میں نہیں بولتے، لاک ڈاؤن نہیں بولتے، اللہ کے راستے میں دینا۔ کوئی تو بھی غریب کہاں جی سب لاک ڈاؤن چل رہا ہے جی، کیا نہیں کھا رہے تمہیں، نہیں پی رہے ہیں، تمہارے گھر میں نہیں پک رہا، شادیاں نہیں ہو رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا، تو پھر کئی کو غریب کو بولتے، انہیں آ کر آپ کے پاس پہ آپ ضرورت مانگ رہا، اپنی ضرورت کو مانگ رہا ہے تو دو، نہیں ہے تو بولو بھائی نہیں ہے بھائی معاف کر لو۔ اب اس کے واسطے کیا آج کل تیرے کو معلوم نہیں لاک ڈاؤن چل رہا، پریشان چل رہا، یہ نہیں بولنا، یہ بھی ایک شیطان کی ایک چال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا دیو، اللہ کے راستے میں دو، جتنا تمہاری نیت رہے گی اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا صدقے سے مال ختم نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات، کسی پہ ظلم کیا گیا اور اس پر وہ آدمی صبر کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی منگنا، عادت بنا لیتے، پیشہ بنا لیتے۔ آج کل دیکھو جتنے مانگنے والے آتے ہٹے کٹے رہتے، موٹے تازے رہتے، صحت مند رہتے، پھر بھی مانگتے، ایک عادت بن گئی ان کی۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا، جو ضرورت مند ہے وہ مار کھا جاتا، جو محتاج ہے بیچارہ ضرورت مند ہے وہ مار کھا جاتا۔ تو یہاں دیکھیے جو بھی مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محتاج بنا دیتا ہے۔ مانگنے والا کبھی بھی ہاتھ ایسا نہیں رہنا، کبھی بھی ہاتھ ایسا رکھو، دینے والا ہاتھ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ ایسا نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو کیا ہوتا، زندگی بھر ہاتھ ایسا ہی رہتا، مانگنے کی یہاں پہ عادت آتی۔ اور یہاں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مصیبت، پریشانی، تکلیف، بیماری، یہ سب چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دور کرتا۔ اور اللہ کے راستے میں اگر آپ دیں گے تو کتنا فائدہ ہوتا۔ دیکھیے ایک آدمی ارادہ کیا میں رات میں جاؤں گا، ضرورت مندوں کو میں دوں گا، تو اب اس کے بعد کسی کو پتہ نہیں چلنا کہ میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے بندے دینے والے ایسے بھی ہیں۔ اب تو یہاں پہ دیکھے گیا تو کیا ہوا، اتفاق کی بات یہ ہے، ایک چور چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا، اسے اتنی تھیلی دے دیا، مل گئی، دیا سنے کون معلوم نہیں، کون دے رہا معلوم نہیں، چور کے ہاتھ میں پیسہ چلے گیا، چور خوش ہو گیا، آج مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، محنت کے بغیر مجھے مل گیا۔ دوسرے دن آدمی کو معلوم ہوا، ارے رات میں لیا کو دیا، وہ چور کو ملانا، اچھا آج بھی لے گیا، آج بھی لا کے دے۔ آج دوسری دن نکلا تو اتفاق سے ایک بدکار عورت، بری عورت، زانی عورت، پیشہ کرنے والی غلط عورت، اس کے ہاتھ میں پیسہ ملا۔ بعد دوسرے دن معلوم، ارے ایک بری عورت کے ہاتھ میں اس کو بغیر کسی اس کے پیسہ مل گیا، کون کی دیا؟ اب دینے والے کے دل میں آیا، اللہ یہ کیا رہے، پہلے چور کو گیا، بعد میں بدکار کے ہاتھ میں گیا، پھر ارادہ کرا کہ نہیں آج پھر جاؤں گا، مال ایک تھیلی لے کر گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک مالدار کے ہاتھ میں ملی چیز، معلوم ہوا کہ ایک مالدار پہلے سے چنے پیسے والا، اسے اور زیادہ کون کے پیسے دیے۔ تو یاد رکھیے تین باتیں ہیں۔ اور سوچیے یہاں پہ کیا ہوا، چور کے دل میں یہ بات ہوئی کہ میں اللہ مجھے بغیر کسی اس کے دیتا ہے تو میں چوری کہیں کو کروں، کیا ضرورت پڑی کسی کا مال، توبہ کر لیا میں آئندہ سے نہیں کروں۔ دوسری بات، ایک بدکار عورت، اس نے دیکھا کہ اللہ مجھے بغیر کسی اس کے میرے پاس رزق دے رہا ہے، میں کئی کو غلط کام کروں، میں کیوں بیکار، اس نے اس سے توبہ کیا۔ تیسری بات یہ کہ مالدار بولا کہ اللہ کے بندے دنیا میں ہیں، راتوں میں آ کے دیتے ہیں، میں بھی دولت مند ہوں لیکن میں کسی کو نہیں دیتا، تو میری دولت سے فائدہ کیا ہے، میرے پیسے سے کیا فائدہ ہے، وہ توبہ کر لیا، وہ اچھا ہو گیا۔ تو مطلب یہاں پہ کیا معلوم ہو رہا، دیکھیے اگر اب صدقہ و خیرہ، ایو صدقتی افضل قال جہد المقل، وہ اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، ضرورت کے وقت آپ کسی کو دے رہے ہیں تو یہ ثواب بہت زیادہ۔ وابدأ بما تعول، کب دینا بھی، کسے دینا، جس کی ہماری ذمہ داری ہے، مثال کے طور پہ کسی کی نگرانی کرنا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بھی ہے، ایسے لوگوں کو آپ دیں گے تو مطلب یہاں پہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ خود ضرورت ہے، میں خود ضرورت مند ہوں، لیکن اس کے باوجود
اللہ کے راستے میں اگر آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کرے گا. دے دیے، 1 روپیہ دیجیے، 2 روپے دیجیے، آپ کی طاقت کے مطابق دیجیے. دینے کی عادت ڈالو. اللہ کو دینے کی عادت یہ بہت زیادہ پسند ہے. ہاں جو فرض ہے، زکوٰۃ ہے، اوپن دیجیے. آپ دے رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہونا کہ آپ یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں. صدقات و خیرات ہے، یہ نفل ہے، دیں گے ثواب ہوگا. تو جہاں تک ہو سکتا ہے ضرورت مندوں کی مدد کرو. کبھی بھی یہ بات یاد رکھو، مجھے خود پریشانی ہے، پریشانی ہر ایک کو ہے دنیا میں. کسی کو کم رہے گی، کسی کو زیادہ رہے گی. اللہ کے راستے میں دو. مثال کے طور پہ 1 روپیہ ہے آپ کے پاس، 1 روپیہ، 10 پیسے دے ڈالو، 10 پیسے دے ڈالو. اگر ضرورت کے وقت ایک مالدار ہے، ایک مالدار کے بعد اگر ہے 1 روپیہ، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ اگر دے رہا تو اتنا وہ کمال نہیں ہے. ایسا آدمی ہے جو ضرورت مند ہے، مثال طور پہ بھوکا ہے، 2 روٹیاں اس کے سامنے رکھیں، کون کیا کے منگ رہا، 1 دے ڈالو، 1 اسے دے ڈالو، 1 تمہیں کھا لو. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے. دوسری بات یہاں پہ دیکھیے، آپ جانتے ہیں روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے. جنت میں ایک دروازہ ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. روزے دار کے بارے میں ہر چیز کا اللہ ثواب بتا دیے. نماز پڑھے تو کیا، اللہ کے راستے میں دیے تو کیا، ایک ایک چیز کا ثواب بتایا گیا. روزے کے بارے میں بتایا، الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. اور ایک روایت کے اعتبار سے روزہ میرے لیے آدمی رکھتا ہے، میں خود اس کا بدلہ ہوں. اللہ خود اس کا بدلہ ہے تو کیا کم ہے، ذرا اندازہ لگائیے. اچھا، اسی طرح روزے دار کو 2 وقت بہت خوشی ہوتی. ایک افطار کے وقت اللہ کی نعمتیں اسے ملتی ہیں تو اسے خوشی ہو رہی. دوسرا، جس دن وہ اللہ کے سامنے ملاقات کرے گا، اللہ اسے روزے کا ثواب بتائے گا. لے تو دنیا میں روزے رکھتا تھا، میرے واسطے کھانے پینے کو چھوڑ رہا تھا، میں تجھے ثواب دے رہا ہوں. اس دن آدمی خوش ہوگا، دل میں خواہش کرے گا کہ اللہ اور اگر روزے رکھتا تو کتنا اچھا تھا. اب روزے دار روزے کی حالت میں پیٹ خالی ہوتا. پیٹ خالی ہونے سے منہ میں یہ قسم کی بسان باس آتی، بو آتی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے بھی یہ زیادہ پسند ہے. روزہ رکھ کر بیکار باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، گپنگ کرنا، بیکار کام کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں. اس سے فائدہ نہیں ہے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اگر آپ روزے سے ہیں، کوئی آدمی آپ کو گالی دے رہا، کوئی آدمی آپ سے لڑ رہا، تو بولو با میں روزہ ہوں، با میں روزہ ہوں، با میں. تو روزے کی حالت میں جہاں کھانا پینا چھوڑتے ہیں، بیکار چیزوں کو بھی چھوڑیں گے. الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، یعنی روزہ جہنم سے بچانے والی یہ چیز ہے. آخری بات یہ ہے کہ حج کے تعلق سے یہاں پہ اب روزے کے بارے میں دیکھیے، روزہ اور قرآن کل اللہ کے پاس سفارش کریں گے. اور آپ بار بار سنے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس آدمی کو ممبر پہ چڑھتے ہوئے وقت آپ نے حضرت جبرائیل کے کہنے پر جسے رمضان ملا اور وہ روزے نہیں رکھا، اللہ کی اس پر لعنت ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے قبول فرمائے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے، من قام رمضان میں تراویح کی نماز فرض نہیں ہے مگر سنت ہے، پڑھنا ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہو رہا کہ رمضان میں اگر آپ روزہ رکھیں گے، اللہ آپ کے گناہ معاف کرے گا. رمضان میں آپ راتوں میں نمازیں پڑھیں گے، اللہ آپ کے گزرے ہوئے گناہوں کو معاف کرے گا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا کہ رمضان میں یہ ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے. اگر وہ رات اگر مل گئی تو من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اپنا حساب لیتے ہوئے رات میں عبادت کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. تو یہاں یہ بات ہو گئی. آخری چیز یہاں پر یہ دیکھیے گا کہ حج کے تعلق سے، حج اسلام کا ایک رکن ہے. ہر اس آدمی پر فرض ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی جہاں مکے تک جانے آنے کا خرچ اگر آپ کے پاس ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر حج فرض کیا ہے. حج کے لیے یعنی امن ہونا، آپ کے پاس جانے آنے کی سہولت ہونا.
آپ کی صحت اچھی رہنا آپ پر حج فرض ہے۔ آج کل دیکھیے یہ حالات کی وجہ سے حج کی بھی اجازت نہیں مل رہی، مگر جس پر حج فرض ہے جو جا سکتا ہے آپ دل میں ارادہ کر لیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو ثواب دے گا۔ اور ایک تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ، یعنی اگر آپ پر مکہ جانے اور آنے کی سہولت ہے تو آپ پہ حج فرض ہو گیا، آپ ارادہ کر لینا، اور جتنا جلدی ہوتا حج کرنے کی کوشش کرنا۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ، یعنی معلوم نہیں آئندہ کیا ہوتا، کیا حالت پیدا ہوتے معلوم نہیں ہوتا، صحت رہتی یا نہیں معلوم نہیں، امن رہتا یا نہیں معلوم نہیں، سہولتیں رہتی یا نہیں معلوم نہیں۔ ایسا ہونے سے پہلے حج کا آدمی ارادہ کر لے، اور حج کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے پاس حج بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ طاقت رکھنے کے بعد اگر کوئی آدمی حج نہیں کرا، اسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو یا تو اس کی موت یہودیت پر آئے گی یا تو عیسائیت پر آئے گی، یعنی ایمان کی موت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ اسلام کے ارکان تھے جس کے ثواب کے تعلق سے میں نے بتایا۔ اب اس کے بعد یہاں ایک بات یہ ہے، جو کام جب کرنا ہے جلدی کرنا، دیر نہیں کرنا۔ جب بھی کرنا، نماز ہے ٹائم ہو گیا پڑھ لو، چپ دیر نہیں کرنا۔ اللہ کے راستے میں دینا ہے، موقع مل رہا ہے دے ڈالو، جو دیتے دے دو۔ یہ نہیں صبح کو آؤ، شام کو آؤ، کل آؤ، دوپہر کو آؤ، یہ باتیں پسند اللہ کو پسند نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب رمضان میں دیتے نا، اجی 10 تاریخ کو آؤ جی، 15 کو آؤ جی، 20 کو آؤ جی، 15۔ ارے کیا پہلے سے پرانے لوگ بہت ہیں، تم لوگ آئے تو کہاں سے دینا؟ کئی کو بلائے بھائی، کئی کو بلائے، دیتے تو دیو، نہیں دیتے تو نکو دو، دیتے دیو، نہیں دیتے نہیں، زبردن بیکار کرنا، پھر آتے رہنا، یہ کرنا، یہ سب چیزیں پسند نہیں ہیں۔ حج وغیرہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر کسی کو رمضان میں عمرہ کرنے کا اللہ موقع اگر دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب ملے گا۔ ایک عورت مکی مدینے میں اللہ کے رسول کے پاس آئی، ام سنان اس کا نام تھا، اس سے اللہ کے نبی نے کہا، دیکھو ام سنان، اگر تمہیں رمضان میں عمرہ کرنے کا موقع ملتا تو کر لو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے ساتھ حج کرنے کا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ حالات ہی اچھے نہیں ہیں، دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ امن قائم فرمائے۔ یہ جو پریشانیاں ہیں، اللہ پریشانیوں کے سلسلوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔